یقیناً ہم سے اپنے بھائی کے خون کی باز پرس ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب 41واں باب 55ویں تا 57ویں اور 42ویں باب کی 5ویں تا 7ویں اور 17ویں تا 24ویں آیات مقدسہ۔ ان دنوں میں جب ملک مصر کے سارے لوگ قحط کے باعث بھوکے ہوئے تو وہ روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے۔ فرعون نے سب مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ تمہیں کہے سو کرو، اور کال نے تمام روئے زمین کو گھیر لیا۔ تب یوسف نے ذخیرہ کے کھتے کھول کر مصریوں کے ہاتھ بیچے، اور مصر کے ملک میں کال کی شدت ہوئی، اور تمام زمین کے لوگ مصر میں یوسف کے پاس غلہ خریدنے آئے، کیونکہ ساری زمین میں سخت کال تھا۔ پس اسرائیل کے بیٹے دیگر خریداروں کے ساتھ آئے، اس لیے کہ کنعان کے ملک میں کال تھا، اور یوسف ملک کا حاکم تھا، اور وہ ملک کے سارے لوگوں کے ہاتھ غلہ بیچتا تھا۔ سو یوسف کے بھائی آئے اور زمین تک اس کے آگے سر جھکائے۔ جب یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو انہیں پہچان لیا، مگر اپنے آپ کو ناواقف بنایا اور ان سے سختی سے کلام کیا اور ان سے کہا، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ بولے، کنعان کے ملک سے خوراک خریدنے۔ اور یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو پہچانا، مگر انہوں نے اسے نہ پہچانا، سو اس نے ان کو 3 دن تک قید رکھا۔ تیسرے دن یوسف نے انہیں کہا، میں خدا سے ڈرتا ہوں، تم یوں کرو تاکہ زندہ رہو۔ اگر تم دیانتدار ہو تو ایک کو اپنے میں سے قید خانے میں بند رہنے دو، اور تم جاؤ اور اپنے گھروں کے کال کے لیے غلہ لے جاؤ، اور اپنے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ، تاکہ تمہاری بات ثابت ہو جائے اور تم نہ مرو۔ تب انہوں نے یوں ہی کیا، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ سچ مچ ہم اپنے بھائی کی بابت مجرم ہیں، کہ جب اس نے ہماری منت کی ہم نے اس کی جان کو تنگی میں دیکھا اور اس کی نہ سنی، اس لیے یہ مصیبت ہم پر آئی۔ تب روبین نے جواب میں انہیں کہا، کیا میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ اس لڑکے پر ظلم نہ کرو، اور تم شنوا نہ ہوئے؟ اس لیے ہم سے اس کے خون کی باز پرس ہوئی، اور وہ نہ جانتے تھے کہ یوسف ان کی باتیں سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے اور ان کے درمیان ترجمان تھے۔ تب وہ ان سے کنارے گیا اور رویا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 32 جماعتی جواب۔ اے خداوند، جیسے تجھ سے ہماری امید ہے ویسے ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ بربت کے ساتھ خداوند کا شکر کرو، دستار کی سارنگی کے ساتھ اس کی حمد سراہی کرو، اس کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، بلند آواز سے اچھی طرح بجاؤ۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، جیسی تجھ سے ہماری امید ہے ویسے ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ خداوند قوموں کی تجویزوں کو باطل کرتا ہے، وہ امتوں کی تدبیروں کو رد کرتا ہے۔ خداوند کی تجویز اب تک قائم رہتی ہے، اور اس کے دل کی تدبیر نسل در نسل۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، جیسی تجھ سے ہماری امید ہے ویسے ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، ان پر جن کی امید اس کی شفقت پر ہے، تاکہ ان کی جانوں کو موت سے چھڑائے اور قحط میں ان کو صحیح و سالم رکھے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، جیسی تجھ سے ہماری امید ہے ویسے ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 10واں باب پہلی آیت سے 7ویں آیت۔ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ ایک دن یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں۔ پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس، یعقوب بن زبدی اور اس کا بھائی یوحنا، فیلبوس اور برتلمائی، توما اور متی محسل، یعقوب بن حلفائی اور تدائی، شمعون قانوی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان سے حکم دے کر
کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔